لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وشجاعتہم وطہارتہم وخلافتہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی مع الحق والحق مع علی. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ سے روبرو ہیں. کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب احسن علی ابن منشی تربیت علی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا. خواہش تو یہ تھی کہ قبلہ گلریز صاحب کو سنا جائے، لیکن محروم رکھا انہوں نے. انشاءاللہ پھر کبھی سننے کا موقع دیں گے. ہم نے ایک رسول کی بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے پیش فرمائی. ہے تو ظاہراً بڑی مختصر، لیکن اس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے. لہٰذا میں چاہتا یہ ہوں کہ آج مختصر ہی صحیح لیکن گفتگو باقاعدہ طور پر مدلل تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کے تمام تر
ذہن کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ہم جتنے بھی غور و فکر کر لیں کبھی اس کی حد تک نہیں پہنچ پاتے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں، زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم، اس کا ایک حقیقی اور بہترین نمائندہ، جسے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی یاسین کہا، اس کی زبان اقدس کہ جو وحی کی پہرے میں رہتی ہے، جب تک وحی نہیں ہوتی تب تک وہ کچھ بولتا نہیں ہے، وہ آواز دے رہا ہے علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ ذرا سا جڑ کے رہیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ آئیے بارگاہ امام حسین میں پہنچتے ہیں۔ امام حسین کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ واقعاً کوئی انسان کی عقل مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ حق کی اتباع نہ کر لے۔ توجہ رہے، کوئی انسان مکمل عاقل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حق کی پیروی نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی سے دور ہے وہ عقل کامل نہیں رکھتا، جو علی کے قریب نہیں وہ مکمل عقل نہیں رکھتا۔ امام حسین کا بڑا پیارا جملہ یہ، میں کہوں گا امت مسلمہ سے کہ جاؤ جا کر رسول سے پوچھو کہ بھائی ہمیں اپنی عقل کو کامل کرنا ہے، عقل کو مکمل کرنا ہے، ہم کیسے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے نواسے نے تو کہہ دیا کہ جس کی عقل کامل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ابھی تک حق کی پیروی نہیں کی ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل کو مکمل کرنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، اس لیے کہ امت کے تمام لیڈروں میں سب سے اوپر آپ ہی کا نام ہے۔ امت مسلمہ جمع ہو کر آپ ہی کے پاس پہنچتی ہے، لہذا جا کر رسول سے سوال کرو تو رسول یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ علی کے پاس، علی حق ہے، نہیں، بلکہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ رہے، جملہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسول کہیں گے کہ جاؤ حق کی پیروی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ حق وہ ہے کہ خود علی کی پیروی کرتا نظر آتا ہے۔ حق وہ ہے کہ جو خود علی کی پیروی کر رہا ہے، لہذا علی حق۔ ہم اور آپ اس چھوٹی سی حدیث کو اگر کسی ایسے معرکے میں کوٹ کریں کہ جہاں پر بہت سارے مسلک والے افراد موجود ہوں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور وہ دلیل، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مسجد نبوی میں رسالت مآب کے چاروں طرف صحابہ جو کالنجوم کی طرح ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک رسول اسلام نے گفتگو میں ایک جملہ کہا اذا رأیت، جس نے
اذا رآنی، جس نے مجھے دیکھا، ورأی الحق، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ گفتگو میں اچانک رسول نے ایک جملہ کہہ دیا اور ایک پڑھا لکھا شخص بلند ہوا جو علم دوست تھا، اور بلند ہونے کے بعد ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے، لیکن ایک سوال ہے۔ رسول نے کہا پیش کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ اتنے میں ابھی اس کا سوال مکمل نہیں ہوا، ابھی اس کا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ادھر مسجد میں ایک دروازہ کھلا، دروازے سے علی ظاہر ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ انسانوں کی ایک کیفیت ہے کہ جب بھی کوئی داخل ہوتا ہے کسی مقام پر تو سارے لوگوں کی نظریں ادھر پہنچ جاتی ہیں، اور یہی ہوا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا علی نکلے اور تمام کے تمام صحابیوں کی نظریں علی کی طرف۔ اب آپ متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ ظاہر سی بات ہے، مسجد میں دروازہ کھلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول سے کہا اے میرے حبیب، یہ جتنے دروازے ہیں یہ سب کے سب بند کروا دو، اس لیے کہ مسجد میں اگر کوئی دروازہ کھلے گا تو یا تو علی کا یا نبی کا، یا علی کا دروازہ کھلے گا یا نبی کا دروازہ کھلے گا۔ علی کا دروازہ کھلا، علی داخل ہوئے۔ اس کا سوال کیا ہے؟ یا نبی اللہ، آپ کو دیکھا، حق کو دیکھ لیا، تو آپ کے گزرنے کے بعد بھی تو کوئی حق ہوگا، آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ ابھی اس کا سوال مکمل نہیں تھا، سوال ادھورا تھا، ابھی رسول کی طرف سے جواب نہیں آیا تھا۔ ادھر اس کی نظروں نے علی کو دیکھا، اور جیسے ہی مولا کائنات کی زیارت ہوئی، اب اس نے اپنے سر کو موڑا، اور موڑنے کے بعد ادھر ذہن میں وہ سوال ہے، نظروں میں علی کا چہرہ ہے، نظروں میں علی کا چہرہ ہے، ذہن میں وہ سوال ہے۔ پھر سے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ، وہ آپ کے بعد حق کون ہوگا؟ جملہ سن لینا، بڑے محظوظ ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی نے مسکرا کر کہا اے شخص، دیکھتے بھی ہو اور پہچانتے بھی نہیں ہو، دیکھتے بھی نہیں ہو، دیکھتے بھی ہو اور پہچانتے بھی نہیں ہو۔ وہ رسول کے بعد نبی نے باقاعدہ ہر مقام پر پہچنوایا کہ کون حق ہے۔ اس جملے کو رسول اسلام نے صرف ایک مقام پہ نہیں کہا، علی مع الحق والحق مع علی، یہ ایک مرتبہ نہیں، 12 مقامات پر یہ نبی کہتے رہے، پہچنواتے رہے۔ لیکن دنیا ہے کہ پہچاننے سے قاصر ہے، دنیا ہے کہ جو پہچاننا چاہتی ہی نہیں۔ دنیا اگر پہچان لیتی تو یہ فرقوں میں نہ بٹی رہتی، یہ سب کی الگ الگ مسجدیں نہ ہوتی، یہ سب کے الگ الگ بیٹھکے نہ ہوتے۔ اگر علی کو واقعاً پہچان لی ہوتی امت نے، تاریخ پڑھیں واقعاً، قسم خدا کی، جب تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اے کاش علی کو تو دور کی بات، صرف نبی نبی کہنے والے نبی کے قول پہ عمل کر لیتے، صرف نبی کے قول پہ عمل کر لیتے، تب بھی دروازے علی پہ پہنچ جاتے۔ اور دروازے علی پہ پہنچنے والے آج بھی دروازے علی پہ پہنچنے والے بہت، لیکن 2-4 فرقوں میں بٹنے والا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے ان سے اپنے مسئلے لیے
کہ جو در والے ہیں گھر والے نہیں. اگر ہم نے گھر والوں سے لیے ہوتے رسول کے بعد تو پھر یہ اختلافات نہ ہوتے, یہ دوریاں نہ ہوتی. ہمیں آج چاہیے کہ ہم مل کر رہیں, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا ہے وہ انسانیت ہے. یہ ایک حقیقت ہے. انسانیت, انسان. آپ غور کریں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں ہے, اور اللہ نے کیا کہا؟ ساقط کروانا حرام ہے. یا آپ بتائیے کیا ہے مطلب؟ اللہ نے کہا کہ جو بچوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے, یہ اللہ نے سب سے بڑی انسانیت کی دلیل دی ہے کہ دیکھو ابھی انسان اس کائنات میں نہیں آیا, لیکن ہم نے انسانیت کی وقات بتائی ہے. ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں, لیکن اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. حرام قرار دیا ہے حمل کو ساقط کرنا. آپ غور کیجئے تو یہ انسانیت کی آبرو ہے یا نہیں؟ اور وہی انسان دنیا میں آیا, بڑا ہوا, پڑھا لکھا, اور اس کے بعد اس کائنات سے گزر گیا. اور جب اس کائنات سے گزرا تو اب یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جاؤ کہیں پر اسے رکھاؤ, نہیں, بلکہ کہا بڑے آرام اور اہتمام کے ساتھ اسے غسل دو, اسے نماز پڑھو, اور اپنے کندھے پر لے کے آہستہ آہستہ اسے قبرستان میں بڑے آرام سے دفن کر دو. اسے کہتے ہیں انسانیت, جو اللہ نے بتائی ہے, جو اللہ نے بتائی ہے. اور یہ انسان, وہ ابتدا تھی, یہ انتہا تھی. وہ ابتدا تھی, یہ انتہا تھی. لیکن ہمارے لیے وہ انتہا تھی, یہ ابتدا ہے. توجہ, ہمارے لیے وہ انتہا تھی. رحم مادر میں بچوں کو قتل نہ کر دینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. لہذا وہاں سے ہمیں سیکھنا ہے. اور یہ جو انسانیت کا سب سے بڑا درس ہے, وہ صرف اللہ نے نہیں بلکہ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے ہر مقام پر دیا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں. آپ کبھی غور کریں اور تاریخ پڑھیں, انسانوں سے جدا ہو کر, جو انسانوں کو چھوڑ کر الگ مخلوقات ہیں, جب ان کو پڑھیں گے اور مولا کائنات اور تمام ائمہ کی سیرت دیکھیں گے, تب سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت کسے کہتے ہیں اور خلق کسے کہتے ہیں. خلق خدا کو کس طریقے سے امام نے دیکھا ہے. لہذا عزیزان محترم, ایک شخص آیا گوتم بدھ کے پاس. گوتم بدھ شاید آج چھٹی بھی اسی کی وجہ سے ہے شاید. خیر, مجھے اس سے سروکار نہیں ہے, مجھے اپنے مقصد کی بات پہنچانی ہے. وہ اپنے مذہب کا لیڈر تھا, پیشوا سمجھتے تھے. اس کا بھی ایک جملہ یہ ہے کہ میں ان سب سے
قطع تعلق کرتا ہوں، اسی اپنے مذہب کی بات کر رہا ہے، میں سب سے قطع تعلق کر رہا ہوں۔ کیوں؟ سوال کرو، پتہ یہ چلے گا کہ انہوں نے ذات پات اونچ نیچ کوئی فرق نہیں سمجھا، لہذا وہ الگ ہو گیا۔ اس نے کہا ہم نے انسانیت پہ غور کیا ہے، ہم نے انسانیت پہ غور کیا ہے، اس لیے یہ سب انسانوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، برابر نہیں سمجھتے، لہٰذا جب وہ اپنی فکر کو لے کر بلند ہوا تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ ایک خاتون پہنچی اس کے پاس، اور پہنچنے کے بعد اس خاتون نے کہا، روتی ہوئی گڑ گڑاتی ہوئی دربار میں، کہا گوتم بدھ ایک سوال ہے، کہا بتاؤ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جوان بیٹا مر گیا، اور ایک ہی بیٹا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو زندہ کر دو، اس لیے کہ ہم تمہارے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، ہم تمہارے علاوہ کسی کو جانتے نہیں ہیں۔ گوتم بدھ نے کہا کہ اے ضعیفہ، تم تو جانتی ہو کہ موت برحق ہے۔ اللہ اکبر! موت ایک ایسی شے ہے کہ چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا فرد ہو، چاہے وہ لیڈر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وقت کا اپنے کو خدا کہنے والا ہو، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ موت برحق ہے۔ اس نے کہا کہ موت تو سبھی کو آنی ہے، لہذا میں کیسے زندہ کر سکتا ہوں؟ اس نے اصرار کرنا شروع کر دیا، نہیں، مجھے میرا بیٹا زندہ کر کے واپس کرو۔ ضعیفہ نے جب اصرار کیا، گوتم بدھ نے ایک جملہ کہا اچھا تمہارے بیٹے کو زندہ کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کا شرط بتاؤ کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ جاؤ پوری کائنات میں، جہاں کہیں بھی کائنات میں کوئی ایسا گھر ملے جس گھر میں کبھی کوئی موت نہ واقع ہوئی ہو، اس گھر سے ایک مٹھی چاول لے کر آؤ۔ اللہ اکبر! کوئی ایسا گھر کہ جس گھر میں موت نہ ہوئی ہو، وہاں سے ایک مٹھی چاول لے کر آؤ۔ وہ ضعیفہ لاجواب ہو گئی، لیکن میں کہوں گا کہ کائنات میں ایسا کوئی گھر نہیں، لیکن ایک گھر ہے جس میں کبھی کوئی مرا نہیں، لیکن ایک پیدا ہوا، وہ ہے بیت اللہ۔ وہ ہے بیت اللہ جسے خانہ خدا کہتے ہیں، اور اس گھر سے وہ برآمد ہوا ہے، وہ ظاہر ہوا ہے کہ اگر اس کے در پہ پہنچ جاتے یہ افراد تو یہ در در کے ٹھوکریں کھانا نہ پڑتا۔ جناب رسالت مآب ہر مقام پر مولا کائنات کی تعریف، منقبت، لیکن ایک بڑا خوبصورت پہلو آپ کی سماعت کے نظر کروں۔ شاید آپ نے سنا ہو، ایک رسول کا صحابی ہے جس کا نام ہے مقہول۔ مقہول وہ مولا کائنات کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا یا علی، ہم نے آپ کے فضائل نبی کی زبان سے سنے، قرآن کی زبان سے سنے، لیکن آج میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے فضائل آپ کی زبان سے سنوں۔ توجہ رہے، علی والوں کا مجمع ہے، شاید لطف آ جائے۔ مولا آج ہم آپ کی زبانی آپ کے فضائل سننا چاہتے ہیں، سننا چاہیں گے علی کی زبان سے فضائل۔ علی نے کہا اولو منقبت لی، میری پہلی فضیلت یہ ہے
توجہ رہے کہ جملے پر قبلہ اول منقبۃ لی، میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو شریک اللہ کا قرار نہیں دیا۔ آپ نے بڑے آسانی سے یہ جملہ سن لیا۔ علی کی نظر میں سب سے بڑی فضیلت دیکھیں آپ، علی کی فضیلتیں کم ہیں، لیکن نہیں، علی نے ایک جملہ کہا، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں نے انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین، جس کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھ دی، انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین، پوری کائنات میں، تمام انسانوں میں میں واحد علی وہ ہوں کہ جس نے آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کو کسی کا شریک قرار نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی کو شریک قرار نہیں دیا۔ کتنی عظیم ہستی۔ اور اس کے بعد ایک جملہ جو بارہا امام کہا کرتے تھے، کوئی پہلی بار نہیں یہ کہا، کیا کہا؟ حل فیکم غیری، کیا تمہارے درمیان کوئی ہے مجھ جیسا؟ یہ ایک جملہ کہنے کے بعد کہا حل فیکم غیری، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شریک کرنے والے اس دور میں تھے، جنہیں تاریخ بڑا چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہر تاریخ سکوں کی جھنکار میں نہیں لکھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ علی نے کہا مقبول سننا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ کے فضائل کانوں میں رس گھول رہے ہیں۔ مولا فضائل سننے چاہیے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا انی لم اشرب الخمر، میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مولائے کائنات کے دور میں ہی وہ ماحول تھا، بلکہ نہیں، آج بھی جب ہم اور آپ مولا کے فضائل سنتے ہیں تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہاں مولا کہاں ہم۔ ظاہر سی بات ہے، جو مولا کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، جن چیزوں سے مولا بچ سکتے ہیں اس سے ہم نہیں بچ سکتے۔ کہنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کہاں مولا کہاں ہم۔ نہیں عزیزوں، ایک جملہ سنیں، مولا کائنات کے گھرانے میں آئیے جناب جعفر طیار ہیں۔ جناب جعفر طیار کو اللہ نے اعلان اسلام سے پہلے سلام بھیجا تھا۔ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے جناب جعفر طیار پہ اللہ نے سلام بھیجا تھا۔ جعفر طیار تو معصوم نہیں ہے نا، منصوص من اللہ نہیں ہے نا۔ جناب رسالت مآب نے پوچھا جا کر کہ اے جعفر طیار، آخر تم نے وہ کون سا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم پر سلام بھیجا؟ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا اور اللہ ہے کہ جو تم پر سلام بھیج رہا ہے۔ جناب جعفر طیار نے 4 جملے کہے،
4 جملے کان کھول کر سنیں، وہ 4 جملے جو معصوم نہیں ہے۔ جعفر طیار کی عظمتیں جا کر پڑھتے رہنا کہ جعفر طیار کون ہے۔ جعفر طیار نے 4 جملے کہے، انی ما شربتو، انی ما سرقتو، انی ما زنیتو، انی۔ 4 جملے کہنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ اللہ نے اتنا یہ جملے پسند کیے، یہ میرے عمل کو پسند کیا کہ اللہ نے میرے اوپر سلام بھیج دیا۔ اب جملے پہ توجہ رکھنا، اللہ نے میرے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ مجھے سلام بھیجا۔ اما توجہ رہے کہ علی کے گھرانے کے غیر معصوم افراد جو یہ عمل کر لیں تو اللہ سلام بھیجتا ہے، اور تم ہو کہ جو علی کو رضی اللہ کہنے پہ تلے ہو۔ اللہ علیہ السلام بنا رہا ہے اور تم علی کو رضی اللہ کہنے پہ تلے ہو۔ آج بھی اگر ہم چاہیں، وہ تو غیر معصوم ہے نا، میں نے اس لیے تبصرہ کیا تھا کہ وہ کہاں ہم کہاں۔ نہیں، یہ علی کے گھرانے والے جو غیر معصوم یہ عمل کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ اللہ انہیں سلام بھیج رہا ہے، تو کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو سلام کے لائق نہیں بنا سکتے؟ ہم اور آپ سلام کے لائق نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں واقعاً جو اہل بیت کا کردار ہے وہ اپنے کلیجے میں محو کر لیں، وہ اپنے اعضاء و جوارح میں پرو لیں، تو پھر اللہ بھی کہے گا سلام، اور اہل بیت بھی کہیں گے سلمان منا اہل بیت۔ عزیزان محترم، علی نے مقہول سے آخری جملہ کہا، اور وہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ کہا اے مقہول، یہ میرا دور آخر ہے۔ علی نے باقاعدہ یہ جملہ کہا، یہ میرا دور آخر ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ فضائل تمہیں بتاؤں تاکہ تم آشکار کر دو۔ مولا ضرور سنائیے، علی کا آخری جملہ سنیں۔ علی نے کہا انی، مقہول سے کہا انی لم اعبد اللات والعزا، میں نے کبھی لات اور عزا کی عبادت نہیں کی ہے۔ علی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ سب جانتے تھے کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا علی، لیکن اس کے باوجود علی آخری مرحلے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی لات اور عزا کی عبادت نہیں کی۔ یہ بات ظاہر نہیں ہوگی جب تک میں مکمل مثال نہ دے دوں، آپ کو قانع نہ کر لوں۔ علی اس دور میں یہ جملے کہہ رہے ہیں، توجہ رہے، علی اس دور میں یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں، قبلہ توجہ رہے، اس دور میں یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ جس دور میں اگر بڑے بڑے لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولا جاتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بت نکلتے تھے۔ اس دور میں علی یہ جملے کہہ رہے ہیں، اور بات یہیں پہ تمام نہیں ہوتی۔ آئیے جنگ احد میں دیکھیے، جنگ احد میں جیسے ہی شیطان نے نعرہ لگایا تھا نا، کیا نعرہ تھا؟ ماتا محمد، محمد اس دنیا سے چلے گئے۔
محمد اس دنیا سے گزر گئے. اب جیسے ہی یہ نعرہ گزرا لوگوں کے کانوں تک گیا, ایک شخص جو سب سے پہلے پہاڑیوں کی طرف بھاگا تھا وہ کوئی اور نہیں, ابو سفیان. تاریخ ہے, جس کو چاہیے آ کر حوالہ لے لے. ابو سفیان ایک جملہ کہتا ہوا بھاگا. جس نے کیا کہا؟ بڑا میرے میٹر سے, میری گفتگو سے ریلیٹ کر رہا ہے اس کا جملہ. ان لنا عزا وما عزا لکم. کیا جملہ تاریخ نے لکھ دیا؟ ان لنا عزا وما عزا لکم. پہاڑیوں کی طرف بھاگتا ہوا کہا اور نبی کی طرف اشارہ تھا کہ ہمیں تو عزا بچا لے گا, تمہیں کون بچائے گا؟ ہمیں تو عزا بچائے گا, تمہیں کون بچائے گا؟ اب تاریخ کے جملے سن لو. واقعاً تاریخ نے جملہ لکھ دیا. تاریخ نے لکھا, نبی نے جیسے ہی جملے کو سنا, ان لنا عزا وما عزا لکم, ہمارے لیے تو عزا ہے, ہماری جان تو عزا بچا لے گا. پہاڑیوں پر بھاگتے ہوئے لوگوں نے کہا, اور ادھر نبی زخم سے چور چور, زین سے زمین پر ہیں. اور ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے, توجہ رہے کہ ایک فرد کی, تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے اپنی زبان سے کچھ کہا نہیں, دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا, کائنا علی, علی کہاں ہے؟ علی آئے, نبی کو حصار میں لیا اور ایسے حصار میں لیا جیسے شمع کے ارد گرد پروانے گھومتے ہیں. نبی نشیب میں گرے اور علی حفاظت رسول میں. خود تاریخ کہتی ہے کہ 4 مرتبہ علی زین سے زمین پر گرے نبی کی حفاظت میں, اور خود علی کو بھی زخم لگے. لیکن عزیزان محترم, یہ جیسے ہی آواز گونجی لوگ بھاگنا شروع ہوئے, اور جب لوگوں سے پوچھا گیا کہاں بھاگ رہے ہو, تو چند افراد نے یہی کہا کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم جنگ لڑ کے کیا کریں گے. یہ کسی خطیب کا بڑا اچھا جملہ ہے, جب محمد نہیں رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہیں سے کردار ملائیے, یہیں سے اخلاق ملائیے, یہیں سے کیریکٹر ملائیے, نیچر سے نیچر ملائیے. ادھر کہنے والے بھاگ رہے ہیں کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم جنگ کر کے کیا کریں گے. وہیں پر علی ہیں جو آواز دے رہے ہیں اگر محمد نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے. جب محمد نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے. لہذا ان کی عقلوں پر فاتحہ پڑھنے کا جی چاہتا ہے جو افراد لوگوں کو علی کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں. صاف بات, جو لوگوں کو علی کے برابر کھڑا کرتے ہیں لا کر, ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے. میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر علی کو نہ سنتے, علی کو نہ پہچانتے, لیکن نبی کہنے والے نبی کی آواز پر اگر غور کر لیتے, نبی کے قول پر عمل کر لیتے, تو یہ در اہل بیت نہ چھوٹتا. لہذا ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ در اہل بیت سے منسلک ہیں. ہمیں اپنے والدین کو سلام کرنا چاہیے, اپنے والدین کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہیے, انہیں دعائیں دینا چاہیے کہ جن کے وجود سے ہمارا وجود ہے. ہم اور آپ
صرف وجود نہیں بلکہ اہل بیت کے ٹھنڈک کلیجے میں محسوس کرتے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں سلام کریں، جن کے والدین گزر گئے ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کار خیر کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، جتنا ممکن ہو کریں۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ جب انسان اس کائنات سے گزرتا ہے تو وہ اپنے چاہنے والوں کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کچھ اور خواہش نہیں کرتا، اس کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ کچھ ہمیں عطا کر دو، اور اس کچھ میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یا تو قرآن کی تلاوت کر دو یا اہل بیت کے فضائل پڑھ دو۔ اہل بیت کے فضائل میں کار خیر، تمام جتنے بھی کار خیر آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ سب اہل بیت کے فضائل میں شمار ہوتے ہیں، سب اہل بیت کے فضائل میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ مرحومین کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، اپنی اولاد سے، اور کہتے ہیں باقاعدہ، ہمارے کان سن نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عطا کرو، عطا کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کو کبھی نہ بھولیں۔ اگر ہمارا گزرنے والا مر جاتا نا تو ہم چھوڑ دیتے، لیکن ہمارا گزرنے والا مرتا نہیں بلکہ شہید ہوتا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ زندگی اس اعتبار سے جیتا ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، پروردگار اس مجلس کا اگر ایک بھی جملہ تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو تو اس جملے کے صدقے میں ان کی قبر میں نور عطا فرما۔ پروردگارا، تیرے اہل بیت کا واسطہ ہے، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ مرحومین کے لواحقین بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں، گزرے ہوئے ابھی وقت نہیں ہوا ہے، لہذا سب کے دل مغموم ہیں، رنجیدہ ہیں۔ تمام لواحقین کو صبر کی ضرورت ہے، اور ہم اور آپ جاتے ہی اسی لیے ہیں کہ انہیں تشفی دے سکیں، تسلی دے سکیں۔ لیکن ہاں عزاداروں، ہمارے اور آپ کے تسلی دینے سے دل سکون میں نہیں آتا جب تک کہ ہم انہیں کربلا والوں کا آسرا نہ دے دیں، جب تک کہ ہم انہیں کربلا والوں کی یاد نہ دلا دیں۔ اس وقت تک دل سکون میں نہیں آتا، کیونکہ کربلا کا ایک ایسا غم ہے کہ جس غم کو سننے کے بعد ہم اپنے غموں کو بھول جایا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام غم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے غم حسین کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں سے غم حسین کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم اور آپ حسین کا غم ہر لمحہ ہر پل مناتے ہیں، لیکن عزاداروں کبھی غور کیا ہے یہ غم کتنا بڑا ہے؟ صرف حسین کی شہادت نہیں بلکہ کربلا میں حسین نے 18 برس کے کڑیل جوان کا کلیجہ عطا کیا، تب کربلا وجود میں آئی ہے۔ اس کربلا میں اپنے برابر کے بھائی
عباس کا بازو دیا ہے، اپنے 6 ماہ کے بچے کا گلا پیش کیا ہے۔ وہ حسین ہم گھر والوں سے کہیں گے، گھر والوں کم از کم تم نے جہاں جہاں بھی تھے اپنی اپنی جگہوں سے آ کر اپنے باپ کا، اپنے اقارب جتنے بھی تھے سب کے سب آ کر تشییع جنازہ میں شریک ہو گئے۔ لیکن عزاداروں ذرا کربلا کا رخ دے، وہ منظر یاد کریے کہ جب امام حسین ہیں اور آخری رخصت کے لیے خیمہ پر آتے ہیں، ایک ایک لاشے کو اٹھا کر صبح سے شام تک تھکا ہوا امام آخری وقت میں آتا ہے، کہتا ہے اے سکینہ آخری سلام قبول کرو، اے فضا آخری سلام قبول کرو، زینب آخری سلام قبول کرو۔ جب حسین رخصت ہو کر مقتل کی طرف جاتے ہیں تو عزاداروں ایک ذوالجناح ہے جو پیروں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ مصائب کے جملے ہیں عزاداروں، اگر سن سکو تو سن لو۔ حسین نے ایک جملہ کہا کہ اے اسپِ باوفا، تو بھی 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے اور میں بھی 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہوں، بس آخری زحمت ہے مجھے مقتل تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے۔ عزاداروں ذوالجناح ہے کہ اپنے پیروں کو آگے نہیں بڑھاتا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا اے اسپِ باوفا، ارے آخری منزل ہے مجھے آگے لے چل، لیکن عزاداروں ذوالجناح ہے کہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے امام حسین سے کہا اے میرے مولا، اے میرے مولا، ارے میرے قدموں میں دیکھو۔ اب جو حسین نے قدموں میں دیکھا، ارے کیا دیکھا، 4 سال کی بچی قدموں میں لپٹ کر بین کر رہی ہے اے اسپِ باوفا میرے بابا کو نہ لے جا، اے اسپِ باوفا میرے بابا کو نہ لے جا۔ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین زین سے زمین پہ آئے، سکینہ کو کلیجے پہ لٹایا اور پیار کیا۔ حسین مقتل کی طرف چلے۔ مقتل کی طرف چلنا تھا کہ حسین نے ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کیا۔ حسین جنگ کرتے جاتے ہیں، آواز آتی ہے الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں عزاداروں؟ لوگ کہہ رہے تھے اے حسین مجھے معاف کر دو، اے حسین مجھے چھوڑ دو۔ حسین نے کہا اب کہتے ہو مجھے معاف کر دو، تم نے میرے علی اکبر کا سینہ چھلنی کر دیا، تم نے میرے عباس کا بازو قلم کر دیا، تم نے میرے علی اصغر کا گلا چھید دیا۔ ہاں عزادارو، حسین جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز آئی اے حسین ذرا صبر کے جوہر دکھا دو۔ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا۔ اب جو میان میں رکھنا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، کوئی نیزہ چلاتا ہے، کوئی پتھر چلاتا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا۔ عزاداروں جملہ سن لو، قیامت کا جملہ ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان فرزند پہ گریا کرتی ہے۔ ہاں عزاداروں، جن کے پاس کچھ نہ تھا کربلا کی گرم ریت کو اٹھاتے تھے، حسین کے زخموں میں ڈالتے تھے۔ ہاں جزاک اللہ، حسین کے زخموں میں ڈالتے تھے۔ حسین زین پہ ڈگمگانے لگے۔ امام حسین زین پہ ڈگمگا رہے۔ جناب مختار کا جب دور آیا نا، تمام ظالموں کو ظلم کے اعتبار سے سزا دینا شروع کیا،
تو ایک ظالم کے پاس پہنچے. مختار نے کہا اے ظالم بتا تو نے کربلا میں وہ کون سا کام کیا کہ جس کے بعد تجھے خود رونا آ گیا؟ ظالم نے کہا مختار سن نہ پاؤ گے. مختار نے کہا بیان کرو. ظالم بیان کرنا شروع کرتا ہے. عزاداروں کلیجہ ہتھیلیوں پر سجا لو. اگر حسین کے غم میں گریہ کرنے بیٹھے ہو، حسین کا مصائب ظالم بیان کرتا ہے. مختار میں نے دیکھا وقت آخر حسین زین پر ڈگمگا رہے ہیں. جملہ سن لینا، آخری جملہ ہے. حسین زین پر ڈگمگا رہے، بیان کرو. ظالم کہتا ہے میں حسین کے دائیں جانب گیا، میں نے غور سے دیکھا، واپس آ گیا. میں حسین کے بائیں جانب گیا، غور سے دیکھا، واپس آ گیا. مختار نے کہا کیا غور سے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا حسین کے کوئی جسم پر ایسی جگہ ہے جہاں پر میں نیزہ مار سکوں، جہاں پر نیزہ مار سکوں. ظالم تم نے پھر کیا کیا؟ کہا میں دائیں گیا، بائیں گیا، لیکن حسین کے جسم پر کوئی جگہ نہیں. میں حسین کے پشت کی جانب گیا، میں نے غور سے دیکھا حسین کی پشت کی جانب کوئی جگہ نہیں. اے مختار میں پھر سے سامنے آ گیا، اور سامنے آنے کے بعد میں نے حسین کے جسم مبارک پر غور کیا، کوئی جسم نہیں کہ جہاں پر تیر و تلوار کے زخم نہ لگے ہوں. مختار نے کہا پھر کیا کیا؟ ظالم کہتا ہے مختار ارے میں نے جب غور سے دیکھا حسین کی پیشانی خالی تھی، ارے میں نے نیزہ مارا. اللہ اکبر، میں نے نیزہ مارا، حسین کی پیشانی پر لگا، حسین زین سے زمین پائے. زمین پانا تھا کہ ایک دکھیاری ماں جو جنت البقیع سے اپنی پسلیوں کو تھام کر کربلا میں آئی، آواز دے رہی ہے آجا میرے لال، آجا میرے لال آجا. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا. 1900 زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر. عزاداروں جملہ سن لو، جناب زینب جب خیمے سے نکل کر ٹلے زینبیہ پر پہنچی، ٹلے زینبیہ پر پہنچنا تھا کہ حسین کو دیکھنے کی کوشش کی. جناب زینب نے جب نظارہ کیا حسین نہ دکھے، جناب زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب ماجایا نہ دکھا زینب نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پروردگارا مجھے میرا ماجایا نظر نہیں آتا. عزاداروں ٹلے زینبیہ جو پہلے سے بلند تھا معجزہ ہوا، ٹلے زینبیہ اور بلند ہوا. زینب نے کیا دیکھا؟ ارے ماجایا ہے، سوکھا گلا ہے، شمر کا کند خنجر ہے. اے پسر سعد میرے ماجائے کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، بار اللہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا ہے، پروردگارہ یہ دور پرآشوب ہے، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے
پروردگارا ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پروردگار تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، پروردگار سب کے ہاتھ بلند ہیں، سب کی زبان پر دعا ہے، پروردگار سب کی دل میں ایک امنگ ہے، ایک چاہت ہے، خواہش ہے، پروردگار تو دلوں کی آواز کو زیادہ سننے والا ہے، پروردگارا تمام افراد کی دلی حاجات کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، پروردگار جلد از جلد جنت البقیع کو تعمیر فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عظمتوں کا، پروردگار ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مراجع عظام کی حفاظت فرما، پروردگار خصوصاً جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار ابھی انتقال کو 2 دن ہوئے ہیں، یہ ایام اولا جو ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، پروردگار اس وقت جتنے بھی علی کے چاہنے والے اس دنیا سے گزرے ہیں، پروردگارا سب کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف فرما اور ان کی قبر میں انہیں سکون عطا فرما، پروردگار ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے ایصال کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحوم احسن علی ابن منشی تربیت علی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔